امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 2 آیت کریمہ میں نے پڑھی اور اس کے بعد 2 آیت کریمہ اور مجھے پڑھنا تھا لیکن نہیں پڑھی۔ خیر، وقت بہت کم ہے، تیزی سے مقصد کی طرف آیا جائے۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کی خبر جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، فانسلخ منہا، اور وہ شخص اس سے یعنی ہماری آیتوں سے الگ ہو گیا، فأتبعه الشیطان، تو اس کے پیچھے شیطان چل پڑا، فکان من الغاوین، اس طریقے سے وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، ولو شئنا لرفعناہ، اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم چاہتے لرفعناہ تو اس کو ہم بلند کر دیتے، بہا، اس کے سبب یعنی اپنی آیتوں کے سبب، اپنی آیتوں کے ذریعے اس کو ہم بلند کر دیتے، بلند مقام عطا کر دیتے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی، فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اے مخاطب اگر تو کتے پر کچھ بوجھ ڈال دے، یلہث، تب بھی وہ زبان باہر نکال کے ہانپے گا، اور تترکہ یلہث، اور اگر اے مخاطب تو چھوڑ دے کتے پر کچھ بوجھ نہ لاد، یلہث، تب بھی وہ زبان باہر نکال کے ہانپے گا۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، قرآن فرماتا ہے ذالک مثل القوم، یہ کہاوت ہے، یہ مثل ہے، تمثیل ہے اس قوم کی جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فاقصص القصص، پس تم نصیحت کرتے رہو، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں۔ اصل میں ان آیتوں کے اندر ایک مخصوص واقعہ ہے، ایک مخصوص واقعہ بنی اسرائیل کا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ہم کہے ولی تھا، وہ اللہ کا مقرب بندہ تھا، اس میں اعظم جانتا تھا، جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہوتی تھی، لیکن جب کسی کے بگڑنے کا وقت آتا ہے تو اس کی عقلیں ماری جاتی ہے کہ طے ہے۔ ہوا یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین سے جہاد کرنا چاہا، قوم جبارین جہاد کرنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سرزمین شام، جو آج بھی شام ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے اور قوم جبارین سے جہاد کرنا چاہا۔ جو میں نے کہا ایک آدمی تھا ولی، اس کا نام تھا بلعم بن باورا، بلعم بن باورا۔ قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء اعظام کے واقعات، بری قوموں کی ہلاکت کی داستان جو قرآن نے بیان کی ہے، ان تمام قصوں میں، تمام قصص میں، تمام واقعات میں نصیحت بندوں کے لیے۔ بلعم بن باورا کے پاس جبارین کے جماعت آئی، کیا دیکھ رہے ہو، موسیٰ ہماری زمین شام میں بھی آ گئے اور شام سے ہمیں نکالیں گے،
اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو آباد کریں گے. ایک کام تم کو کرنا ہے, تم ولی ہو, موسیٰ اور ان کی قوم کے خلاف تمہیں بد دعا کرنی ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یہ موسیٰ واپس بھاگ جائیں اور ہم سے لڑنا, ورنہ بہت سخت آدمی ہے موسیٰ, سخت مزاج ہیں, ان کے ساتھ ایک لشکر بھی ہے, ہم سے جہاد کریں گے, لڑیں گے, ہماری زمین سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ. پہلی مرتبہ جب قوم نے یہ کہا, بلعم بن باورہ نے پھٹکار لگائی, کیسی باتیں کر رہے ہو, اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں ان کی معاونت و حمایت و نصرت و مدد میں, اچھے لوگ, ایماندار لوگ ان کے ساتھ ہیں, ہم کیسے بد دعا کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف؟ ہم بد دعا نہیں کر سکتے. رشوت نذرانہ زمانہ کہتا ہے نا, بہت جگہ نذرانہ ہوتا ہے. ہم نذرانہ دے رہے ہیں اپنے شیخ کو, اپنے مرشد کو, اپنے کسی عزیز کو, کسی بڑے کو, موقر کو, معظم کو, ہمارا مقصد کچھ نہیں ہوتا ہے, بس اعزاز کے لیے اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے, حضرت کو پیش کر دیا, کیا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ نذرانہ جو رشوت کی جگہ دی جائے, ہم نذرانہ کہیں, زمانہ نذرانہ کہے, گفٹ کہے, وہ رشوت ہے. بلعم بن باورہ نے کہا کہ نہیں, ہم نہیں کر سکتے. جب بارین کی قوم جو ان کے پاس آئی تھی بد دعا کرانے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اب وہ سامان, وہ نگد, وہ گفٹ, وہ تحائف, تو یہ تحائف نہیں تھا, وہ رشوت تھی. کہا نہیں, آپ کو دعا کرنی ہے, آپ کو دعا کرنی ہے. کیا قرآن نے تمثیل تشبیہ دی ہے بلعم بن باورہ کو کتے کے ساتھ, کہ کتا جیسے حریص ہوتا ہے, تو جب پا گیا تحائف, وہ رشوت تھی حقیقت میں. تو کہا اچھا دیکھو, میں جو بھی دعا کرتا ہوں نا, تو وہ پہلے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. یہ سر مقامی ولایت ہے بھائی, اور ایسے نہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں خدا ہم کو دے, ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں. عالم بدل جاتا ہے, وہ عالم الگ ہوتا ہے. ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں, پاکیزہ رہے, پاکی کے ساتھ سوئیں, ہے نا. تو جو خواب اس وقت آئیں گے, جو اس وقت خواب آئیں گے, وہ خواب وہ لغو نہیں ہوتا ہے. جو شرابی کبابی بے نمازی دیکھتا ہے, وہ خواب, اس کا خواب ایک نیک متقی پرہیزگار مسلمان کا خواب دونوں برابر نہیں ہوتا ہے. ہم گہرائی میں اب نہیں جائیں گے. بلعم بن باورہ نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنا عمل کر کے سوؤں گا, خواب میں تو مجھے بشارت ہو جائے گی کہ میں بد دعا کروں یا نہ کروں. جب وہ اپنا عمل کر کے اللہ کر کے جب سویا ہے, خواب میں آ گئی بات خدا کی طرف سے, بد دعا نہیں کرنی ہے موسیٰ کے خلاف, بد دعا نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, صبح ہوئی, پھر سب آئے, کہا کیا ہوا؟ کہا خدا کی طرف سے پیغام آ گیا, بد دعا نہیں کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. جتنا تحفہ اور رشوت ہم کہیں اس کو دیا تھا نا, اس کا 2-3 گنا اور بڑھا دیا, اور دیا. نہیں, آپ کو کرنا ہے, بد دعا تو کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. لالچ, دنیا کی ہرس. کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر آج رات کو جو ہے ہم خدا سے چاہیں گے اجازت. اب جب رات ہوئی, وہ لاکھ اپنا وظیفہ پڑھ کے سو گیا, کچھ نہیں ڈائریکشن آیا ادھر سے, کچھ پیغام نہیں آیا, اللہ کی طرف اشارہ کچھ نہیں آیا. اب جب صبح ہوئی, سب پھر آیا, کیا ہوا؟ کہ اس رات تو میرے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہیں آیا, خدا کا کوئی پیغام ہی نہیں آیا, سب سناٹا رہا. تو اب دیکھیں الٹی پڑھا رہے ہیں, سب الٹی پڑھا رہے ہیں قوم کے لوگ. جب بارین کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے, تمہیں اختیار دے دیا گیا ہے, چاہے دعا نہ کرو یا نہ کرو. اب ہم لوگوں کی درخواست یہ کہ دعا کرو. کیا دعا اس نے دعا کی. بلعم بن باورہ نکلا, وہ نکلا اپنی گدہی پر سوار ہو کر کے. گدہا کی سواری, گدہی کی سواری, کھچر کی سواری آج معیوب ہے نا ہمارے معاشرے میں, سب پہلے گزر چکا ہے, ہوتی تھی سواری. تو بہرحال یہ گدہی پر اپنے سوار ہوا, اب چلا کہ کھلی جگہ میں, میدان میں پوری قوم کو لے کر بد دعا کریں. جب یہ گیا چلا ہے, اس سے گدہی نہیں چل رہی تھی, گدہی رک جا رہی ہے. وَضَرَبَ حَتَّى إِذَا أَذْلَقَهَا أَذِنَ اللَّهُ لَهَا بِالْكَلَامِ. جب مارا ہے کہ چل, مطلب گدہی چلے, اپنی گدہی کو, گدہی بول رہی ہے, انسانوں کی طرح کلام کر رہی ہے. کہتے ہیں أَذِنَ اللَّهُ لَهَا بِالْكَلَامِ,
اللہ نے کلام کی اس کو اذن دے دیا، اجازت دے دی گدہی کو. گدہی انسانوں کی طرح بول رہی ہے. کہتی ہے بلعام تو کیا کر رہا ہے؟ کس کے خلاف بدعا کرنے جا رہا ہے؟ گدہی بول رہی ہے. مگر دنیا کا بھوت، دنیا کا کی ہرس، لالچ جب کسی کے اندر سوار ہو جاتا ہے نا بھوت پریت بن کر کے، تو وہ حق نہ حق، جائز ناجائز نہیں دیکھتا ہے. وہ پھر اپنا فائدہ جیسے بھی حاصل ہو سکے. اب اتنا جس کو سونا مل چکا ہو رشوت میں وہ مانے گا. یہ آخری حجت تھی اللہ کی طرف سے کہ بے زبان جانور بول رہا ہے، یعنی گدہی بول رہی ہے. پھر بھی نہیں مانا. جب آیا ہے اب وہ جب وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، وہ دعا کیا موسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کی دعا، بنی اسرائیل کی ہلاکت کی دعا. اب حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، بھائی رسول ہیں، ان کے خلاف دعا قطعی نہیں چلے گی. جب اس نے دعا کی کہ اے اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرما، موسیٰ کو ہلاک کر دے، کہا یہ، اور اس کی زبان سے نکلا یہ کہ موسیٰ کی حفاظت فرما، میری قوم کو ہلاک کر دے. یہ نکلا اس کی زبان سے. جیسے ہی نکلا، ہاں کیا کر رہے ہو بلعام، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی دعا؟ یہ تو ہمارے خلاف دعا ہو رہی ہے. تب کہتا ہے بلعام بولا میں نکالتا ہوں جو نکالنا چاہ رہا ہوں، اس کو الٹا نکل رہا ہے. مجھے اپنی زبان پر قدرت ہی نہیں ہے. نکالنا چاہ رہا ہوں کچھ، نکل رہا ہے کچھ. جب یہ ہوا اس کی زبان یہاں تک آ گئی، زبان لٹک کر سینے تک آ گئی. اور اگلی آیت میں تمثیل بیان کی قرآن نے، کتا جیسے زبان نکالتا ہے، ہانپتا رہتا ہے. بلعام ہانپ رہا ہے کتے کی طرح، زبان نکلی ہوئی ہے. مگر اب سمجھ لیا. اب اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری دنیا بھی برباد کی، میری آخرت بھی برباد کی. اچھا اب جب میں برباد ہی ہو گیا ہوں، اب تم لوگوں کو ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بلعام کہتا ہے اپنی قوم سے کہ موسیٰ کے لشکر میں اپنی قوم کی جوان لڑکیوں کو بنا سما کر بھیجو. دیکھیے ابلیسی ذہنیت جو ہوتی ہے ہر دور میں اچھے پکے سچے مسلمان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، یہ ایک حربہ بھی تھا. صلیبی جنگ کو دیکھیے، سلطان صلاح الدین جیسا پاک باز ایماندار متقی پرہیزگار ولی صفت بادشاہ دیکھیے، اس کی جو فوج تھی اس کا ایمان دیکھیے. اور صلیبی بہت ساری جنگیں ہوئی، جب ہار گئے صلاح الدین ایوبی سے تو کیا کیا؟ یہی حربہ استعمال کیا تھا، اپنی غیرت کا سودا کیا تھا. یہی کام کروایا ہے بلعام بن باورا نے. کہا کہ اپنی لڑکیوں کو بنا سما کر بھیجو، وہ جائیں گی لشکر موسیٰ میں. جو بھی فوجی موسیٰ کا جو بھی فوجی مجاہد ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہے گا وہ روکیں گے نہیں. کہہ دیا ساری بات. یہ گئی ہیں لڑکیاں، اس میں ایک لڑکی بڑی، یہ جو لکھ رہے ہیں وہی میں بیان کر رہا ہوں. آپ کو سن کر افسانہ لگ رہا ہوگا، کہانی لگ رہی ہوگی، مگر یہ ایک تاریخ، ایک تفسیر ہے کہ یہ ہوا. تو بلعام بن باورا نے کہا کہ میری دنیا بھی برباد کر دی آپ لوگوں نے، اب آخرت بھی. چلو اب یہی مشورہ دے رہا ہوں تو بربادی ہو گیا. یہ مشورہ دیا، بھیجا سبوں نے. یہ لکھتے ہیں کہ قوم جبارین سے جو عورتیں گئی ہیں موسیٰ کی کے لشکر میں، اس میں ایک عورت تھی بڑی زیادہ حسین و جمیل، اس کا نام کشتی تھا، کشتی بنت سور. اور سور جو اس کا باپ تھا عورت کا، وہ بہت مالدار تھا. اس کو جب دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لشکریوں نے تو لشکر ان کا ایک مجاہد فریفتہ ہو گیا اور ہاتھ پکڑا اس کا، اور ہاتھ پکڑ کر کے لے کے موسیٰ ڈھٹائی علیہ السلام کے سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو یہی کہیں گے کہ میرے لیے یہ حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یہی کہوں گا، یہی خدا کا پیغام ہے، تمہاری منکوہانی تمہاری بیوی نہیں، یہ حرام ہے تمہارے لیے. اس کے بعد اس کو لے کر گیا اپنے خیمے میں اور اسے حرام کاری کی. جیسے ہی اس حرام کاری کی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس فوجی نے طاعون آ گیا، طاعون آ گیا. اور جب طاعون آیا ہے، وبا چل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزراء میں سے ایک ان کے بڑے خاص وزیر اس وقت اس موقع پر موجود نہیں تھے. جب وہ آئے، وہ تھے فنحاس بن عیزار، فنحاس نام تھا. وہ آئے اور ان کو سب بات بتائی کہ ایسا ایسا ہوا ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس غیرت مند وزیر نے کہا اچھا یہ ہے، اسی وقت اپنا خنجر لیا، اس بے غیرت انسان کے خیمے میں گیا اور اسی وقت مار ڈالا، جو سزا ہونی چاہیے ہے نا، اور خنجر کو اٹھا کر کے سر باہر لے آئے، سزا جو تھی میں نے انجام دے دی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت طاعون کو اٹھا لیا، طاعون وبا ختم ہو گئی۔ تو سبق کیا ملا؟ حرام کاری سے بچنا ہے، نبی کی پاسداری کرنا ہے، اچھائی پر رہنا ہے، رشوت لینا نہیں ہے، تقوی، طہارت، اخلاص کا جو مادہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے اسی پر عمل کرنا، اسی کو اختیار کرنا ہے۔